تمہارا فگر تو بہت چھوٹا ہے، تم میرے بچے کی بھوک مٹا ہی نہیں پاتی۔ غلطی کر دی میں نے تمہیں رکھ کر۔ جب تم خود اتنی کمزور ہو تو میرا بچہ تمہارے وجود سے طاقت کیسے حاصل کرے گا؟ ازلان اس لڑکی پر دھاڑا تھا، کہنے لگا، میں نے جو تمہارے کمرے میں فروٹس بھجوائے تھے وہ تم نے کھائے یا نہیں؟ بتاؤ، کیوں تھوڑی تھوڑی دیر میں میرے بچے کو بھوک لگتی ہے؟ دبلی پتلی سی انوشے نے سرخ ہوتے چہرے کو اپنی چادر سے چھپانے کی ناکام کوشش کی اور پھر کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی، سر آپ نے جو کچھ بھیجا تھا میں نے کھا تو لیا، مجھے تو یہ بچہ انسان نہیں کسی آدم خور درندے کی اولاد لگتا ہے۔ اسے فیڈ کروا کر مجھے درد شروع ہو جاتا ہے، مگر اس کا پیٹ نما کنواں تو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا بچہ تو مجھے سونے بھی نہیں دیتا، ہر 2 منٹ بعد اسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے، میں تو اسے دودھ پلا پلا کر آدھمری ہو گئی ہوں۔ اس چھٹانک بھر کی لڑکی کے منہ سے اپنے بیٹے کے لیے یہ الفاظ سن کر ازلان کا پارا ہائی ہوا تھا، کہنے لگا، ہاؤ ڈیئر یو، تم میرے بچے کے لیے ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ میرا بیٹا ہے، تمہیں جتنی بھی اذیت دے تم اسے فیڈ کروانے کے پیسے لیتی ہو۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے شوہر کو منہ مانگی قیمت دی تھی میں نے، وہ تو اس بچے کو پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کی بھوک مٹا سکے، مگر یہ بچہ ہر 10 منٹ بعد پھر سے منہ کھولنے لگتا تھا۔ انوشے کی حالت ایسی ہونے لگی تھی کہ اسے یہی لگنے لگا کہ یقیناً یہ بچہ تو اپنی ماں کا خون بھی چوس چکا ہوگا، تبھی بیچاری بچہ پیدا کرنے کے 10 دن بعد ہی خون کی کمی سے مر گئی، اور اب یہ میری جان لے کر رہے گا۔ انوشے گھبرا چکی تھی، شرم کے مارے رنگ زرد پڑنے لگا، کہنے لگی کہ پتہ نہیں اس کی بھوک ختم کیوں نہیں ہوتی، اور آپ کو مجھ پر یقین نہیں آتا۔ ایک نظر ازلان نے انوشے کی فگر پر ڈالی تھی، دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آنے لگا اور ایک جھٹکے سے اس کی چادر کھینچ دی، کہنے لگا، اچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بیٹے کی بھوک تم ختم کیوں نہیں کر پا رہے؟ لگتا ہے مجھے خود ہی چیک کرنا پڑے گا، آخر اصل ماجرا کیا ہے؟ ازلان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انوشے نے اس شخص کی طرف دیکھا تھا جو گھور کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں لے کر جانے لگا جو پہلے ہی بھوک کی شدت سے رو رہا تھا، کہنے لگا کہ اٹھاؤ موئز کو گود میں اور میرے سامنے اسے فیڈ کرواؤ۔ انوشے شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ میں آپ کے سامنے اسے کیسے فیڈ کروا سکتی ہوں؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایسے بات کرتے ہوئے؟ ازلان کہنے لگا کہ میں تمہارے سامنے کچے ذہن کا مرد نہیں جو تمہاری رانائیوں کو دیکھ کر تم پر فدا ہو جاؤں گا اور تمہارے ساتھ اوچھے ہتھ کنڈے اپناؤں گا، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو۔ وہ ہر طرف سے پھنس چکی تھی، پھر اس نے روتے ہوئے موئز کو گود میں اٹھایا اور بے بسی سے ازلان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ شاباش جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مرتی کیا نہ کرتی، جیسے ہی وہ موئز کو فیڈ کروانے لگی کہ تبھی ازلان نے آگے بڑھ کر فوراً اس کے، پھپھو یہ کب سے روئے جا رہا ہے، آپ اسے چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ پورے گھر میں اس کی آواز گونج رہی ہے، اس کا تو گلا رو رو کر پھٹ جائے گا۔ ازلان جب کمرے میں داخل ہوا تھا اور روتے ہوئے اپنے چند روز کے بچے کو اپنی پھپھو کی گود سے لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، مگر بچہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر ازلان بھی اندر تک ٹوٹ رہا تھا، پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ننھی سی جان رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ پھوپھو بھی گھبرا کر اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندیں صاف کر کے کہنے لگی، بیٹا میں تو ہر حربہ اپنا چکی ہوں، اسے شہد دیا، بچوں کا خاص قہوہ بھی بنا کر دیا، مگر یہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور یہ ڈبے کے دودھ میں تو اس سے پلا پلا کے تھک گئی ہوں مگر یہ پیتا ہی نہیں۔ اسے اس وقت اپنی ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، یہ بہت چھوٹا ہے، ماں کے دودھ کا ذائقہ اس کی زبان کو لگ چکا ہے، اس لیے اب ماں کے علاوہ کسی اور دودھ پر ٹل ہی نہیں رہا۔ سجیلا پھوپھو کی بات سن کر ازلان گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا، وہ کہاں سے لا کر دیتا اس معصوم سی جان کو اس کی ماں؟ موئز ابھی صرف بمشکل 15-20 دن کا ہی ہوا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ ڈیلیوری کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں آ چکی تھی کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو چکی تھی، اوپر سے بلڈ گروپ بھی او پازیٹیو تھا۔ خون جمع کیا تو گیا مگر نور اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ اذان اس وقت ضروری میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا جب اسے اپنے بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ فوراً سارے کام چھوڑ کر وہ واپس پاکستان لوٹا تھا، مگر کہاں خبر تھی
کہ یہ خوشیاں چند ہی روز کے لیے ہیں۔ اس کی بیوی اپنے بیٹے کو تو دنیا میں لا چکی تھی، مگر خود اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر ہر تعزیت کرنے آنے والی عورت نے یہ کہا تھا کہ اذلان بیٹا، مانتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو کھویا ہے، اور اتنی جلدی ایک مرد کے لیے دوسری عورت کو زندگی میں شامل کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ تم اس بچے کے لیے دوسری شادی کر لو۔ تمہارے تو گھر میں نہ تمہاری بہن ہے نہ ماں باپ، تم بھلا اکیلے مرد اس بچے کو کیسے سنبھال پاؤ گے؟ اذلان اپنے بیٹے کو کاٹ میں لٹائے اس سے پیار کرنے لگا۔ اس کی شادی نور کے ساتھ پھپھو نے ہی کروائی تھی۔ نور کے ساتھ اس کے تعلقات بس مناسب ہی تھے، وہ اس سے کوئی والہانہ محبت نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی 1 سال ان دونوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ اسے دکھ تو تھا، اور اذلان فی الحال تو شادی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھلا کیسے کوئی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو جائے اور اس بچے کا خیال رکھے نہ رکھے؟ معیز تو اسے جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ اپنی پھپھو پر اپنے بچے کی ذمہ داری ڈال چکا تھا کہ پھپھو آپ میرے اس بچے کو سنبھالیں، بس اب آپ ہی اس کی پرورش کریں گی، میں آپ کو ہر ممکن مدد کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا۔ پھپھو جو پہلے تو خوشی خوشی اس کا خیال رکھنے کے لیے مان چکی تھی، مگر جس قدر یہ بچہ روتا تھا، ڈبے والا دودھ نہیں پیتا تھا، بس بار بار ماں کا سینہ تلاش کرتا تھا، یہ دیکھ کر تو سجیلا پھپھو کا بھی بی پی ہائی ہونے لگا، اور آخر میں ان کی بس ہو چکی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر تو ویسے بھی ان کا تھا ہی۔ کہنے لگیں کہ بیٹا میری مانو تو اس کے لیے تم کوئی آیا رکھ لو۔ آج کل کے زمانے میں بھی تو ایسی عورتیں ہوتی ہوں گی جو کرائے کی ماں بن کر بچوں کو دودھ پلاتی ہوں گی، ہو سکتا ہے تبھی تمہارا بچہ پل جائے، ورنہ اس کی جو حالت ہو چکی ہے، رو رو کر یہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہی نہ ہو جائے۔ سجیلا پھپھو کی بات سن کر اذلان غصے میں آ چکا تھا، کہنے لگا پلیز ایسی بات مت کریں، معیز میں میری جان بسی ہوئی ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ یوں چند روز بعد ہی سجیلا پھپھو وہاں سے جا چکی تھی، اور وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے بچے کو گود میں لٹائے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بھوک بہت زیادہ لگتی تو معیز چند قطرے دودھ کے پی لیتا، ورنہ پورا دن روتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو اس کے لیے کسی ایسی عورت کا بندوبست کرنا چاہیے جو اس کی غذائی ضروریات پوری کر سکے، ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اذلان نے 2-3 اداروں سے خواتین کا پتہ تو کیا تھا، مگر وہ خواتین بڑی عمر کی اور کافی چالاک سی لگتی تھیں۔ اسے ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے بیٹے کا خیال رکھ سکے، صرف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ دل و جان سے بچے کی خدمت کرے۔ اس روز بھی وہ بچے کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد واپس گھر لوٹ رہا تھا، جب اپنے ڈرائیور کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ساجد، کیا تمہارے گاؤں محلے میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو میرے بچے کی غذائی ضرورت پوری کر سکے؟ میں اس کے بچے کے سارے خرچے اٹھانے کو تیار ہوں، بلکہ لائف ٹائم اٹھانے کو تیار ہوں۔ جس اسکول میں میرا بچہ پڑھے گا اسی میں اس کے بچے کو بھی پڑھاؤں گا، اور معقول رقم بھی دوں گا۔ یہ سن کر ساجد کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ صاحب جی آپ کا نمک کھایا ہے، فکر مت کیجیے، آپ کے لیے میں ضرور ایسی لڑکی ڈھونڈ لوں گا جو آپ کے بچے کو بالکل اپنے بچے کی طرح سمجھے۔ وہ شام ساجد چھٹی لے کر سیدھا اپنے گھر آیا تھا، جہاں پر اس کی پہلی ملاقات ہی شیراز سے ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کے پتے کھیل رہا تھا، منہ میں سگریٹ لیے تاش کے پتوں کو بڑی مہارت سے ہاتھوں سے ٹیبل پر پھینکتے۔ جیسے اس نے ساجد کو دیکھا تو فوراً سب کچھ وہیں چھوڑ کر آ کر ساجد کے گلے لگ گیا، کہنے لگا کہ آ گیا میرا یار۔ ساجد بھی مسکرایا تھا، کہنے لگا کہ تو نہیں سدھرے گا، تجھے کہا بھی تھا ایسے برے کام چھوڑ دے، کوئی ڈھنگ کی نوکری کر، پیسے کما، کب تک کیوں جوئے بازی اور رشوت خوری میں اپنی زندگی خراب کرتا رہے گا؟ ساجد کی بات سن کر شیراز ہنسا تھا، کہنے لگا کہ ابے یار تو امیروں کی نوکری شروع کر چکا ہے، بس اے سی والی گاڑی چلاتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور ہفتے میں ایک بار گھر ملنے بھی آ جاتا ہے۔ مجھے بھی اپنے کسی بڑے امیر صاحب کے ہاں نوکری دلوا دے، میں بھی جوئے بازی چھوڑ ہی دوں گا۔ ساجد اس کی حرکتوں سے واقف تھا، پھر بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھ، اب تو تمہاری شادی بھی ہو چکی ہے اور بھابھی پریشان نہیں ہوتی ہوں گی تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ پہلے تو اکیلا ہوتا تھا، لیکن اب تجھ پر ایک لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے، کچھ ہوش کے ناخن لے۔ مگر شیراز کہاں سدھرنے والا تھا، وہ ایسا ہی تھا، لاپرواہ، رشوت خور اور جوئے باز۔ جو بات اذلان نے ساجد کے ساتھ کی تھی وہی وہ شیراز سے بھی کرنے لگا، کہ میرے صاحب کو ایک عورت چاہیے
جو چھوٹا بچہ رکھتی ہو وہ صاحب جی کے بچے کو فیڈ کروائے گی تو بدلے میں ہر مہینے 5 لاکھ روپے وہ اسے دیا کریں گے. جب تک بچے کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو جاتی اس لڑکی کو صاحب جی کے گھر ہی رہنا پڑے گا اور بچے کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ سوچ کر تو شراز کی آنکھوں میں چمک آئی تھی. کہنے لگا کہ سمجھو کام ہو گیا، تیرا بھائی تو اب لکھ پتی بنے گا، لکھ پتی. اس کی یہ بات سن کر ساجد کے ماتھے پر بل پڑے تھے. کہنے لگا کہ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا کہ بس مطلب کو چھوڑ، اپنے صاحب جی کو کہے کہ بس سمجھے آپ کا کام چٹکیوں میں ہو چکا ہے. شراز اس روز جب گھر گیا تو کافی خوش تھا. 18 سالہ انوشے گھر کے سارے کام نمٹا کر ابھی بیڈ پر آرام کرنے کے لیے لیٹی ہی تھی. شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے مگر اس کا شوہر ایک بار بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا. ابھی بھی روتے ہوئے اسے وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب اس کی اماں نے بڑے سخت لفظوں میں کہا تھا، سن لڑکی، تو ابھی 17-18 سال کی ہے مگر تیرا شوہر 30 سال کا ہے. اتنا بھی اب عمر کا فرق نہیں ہے، تو خیر سے جوان جہان ہے. شادی کی رات شوہر قریب آئے گا تو بلا وجہ شور شرابہ مت مچانا، چپ چاپ اسے وہ سب کرنے دینا. اور ہاں، اگر اپنا گھر ساری عمر بسانا چاہتی ہو تو شوہر کو کبھی بھی انکار مت کرنا. وہ اپنی ماں کی نصیحت سن کر پلے باندھ چکی تھی اور گھبرا بھی رہی تھی کہ نہ جانے اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، وہ تو اس پر کتنی شدتیں لوٹائے گا اور نہ جانے کیا ہوگا. مگر جب دلہن بن کر وہ شراز کے سنگ آئی تو آنے والے لمحات کو سوچ کر اس کے من میں گدگدی ہو رہی تھی. مگر شراز نے کمرے میں آتے ہی ایک نظر اسے دیکھا، اس کے حسن کی تعریفیں کی، عام سی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی. کہنے لگا کہ کب تک اتنی گرمی میں اتنا بھاری جوڑا پہن کر بیٹھی رہو گی، جاؤ اتار کر آؤ. وہ بھولی سی لڑکی ہڑبڑا کر کہنے لگی تھی کہ میں کیوں اتاروں، آپ اتاریں. اماں نے تو مجھے بتایا تھا کہ جب تک شوہر نہ کہے کسی بھی چیز کو مت اتارنا. میری سہیلیوں نے تو مجھے کچھ اور ہی بتایا تھا. یہ سن کر شراز کو غصہ آ گیا. کہنے لگا کہ ارے شرم کر، تیرے ساتھ شادی کر لیے صرف اس لیے کہ تو میرے گھر کے کام کاج کرے، مجھے وقت پر روٹی بنا کے دے، باقی کسی چیز کی مجھ سے امید مت رکھنا. وہ پہلی رات ہی اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا اور وہ سہم گئی تھی. عمر کے جس حصے میں انوشے تھی وہ ایسا حصہ تھا جس میں نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیوں کی خواہشات بھی عروج پر ہوتی ہیں. انوشے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا. اس کا بھی یہ دل چاہتا کہ شراز اس کے قریب آئے، اسے چھوئے، اسے پیار کرے. جو کچھ وہ اپنی شادی شدہ سہیلیوں کی زبانی سن چکی تھی وہ سرشاری میں ڈوبنے لگتی. اکثر وہ سوچا کرتی کہ اس کا شوہر کیسا ہے، اسے محبت کرے گا، اس کے ساتھ رومانس کرے گا اور ہر رات اسے چین سے سونے نہیں دے گا. مگر شراز تو صاف منع کر چکا تھا اس کے قریب آنے سے. اسے پریشان سا کر گیا تھا. ایک شام شراز کے آنے سے پہلے انوشے نے خود کو بالکل دلہنوں کی طرح سجایا تھا. چہرے پر میک اپ کیا، بالوں کو بنایا اور کپڑے وہ پہنے جس میں وہ کافی حسین لگ رہی تھی، اور اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے ذرا واضح کر کے وہ تیار ہو چکی تھی. کچھ دیر بعد ہی شراز گھر آیا تھا. خود تیار ہو کر اس کے سامنے گئی اور کہنے لگی کہ بتائیں شراز، میں کیسی لگ رہی ہوں. مگر شراز اسے گھور کر کہنے لگا، کس کے لیے ہوئی ہو اتنا تیار؟ کہیں جانا تھا تجھے؟ اتنا تو لڑکیاں اپنی شادی پر تیار نہیں ہوتی جتنا میک اپ تو نے ابھی ڈھانپ رکھا ہے. انوشی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے. کہنے لگی کہ بیویاں تو اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوتی رہتی ہیں، میں بھی آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ اٹھا اور اپنے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس اس کے منہ پر انڈیل دیا. کہنے لگا کہ ہاں اچھی لگ رہی ہے، میک اپ کی دکان بنی، اتار یہ میک اپ. وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے نازک لبوں کو مسل چکا تھا. آنکھوں پر زور سے ہاتھ مار کر اس کا کاجل پھیلا گیا. بالوں کو بکھیر کر کہنے لگا کہ ہاں اب اچھی لگ رہی ہے. دوبارہ میرے سامنے تیار ہو کر آنے کی کوشش مت کرنا، سمجھتی ہے مجھ پر ڈورے ڈالے گی؟ چل ہٹ میرے سامنے سے. اپنا حلیہ آئینے میں بگڑا دیکھ کر انوشی اس روز بہت زیادہ روئی تھی. اس کے سارے جذبات تو جیسے ایک پل کو ٹھنڈے پڑ چکے تھے. اسے لگنے لگا کہ شاید وہ اتنی خوبصورت ہی نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کر سکے. شراز دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک تھا مگر حقیقت میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا کہ اولاد پیدا کر سکے. نہ ہی اس کے اندر وہ خواہشات موجود تھیں جو کہ ایک مرد کو اپنی بیوی کو دیکھ کر محسوس ہوتی ہیں. پچھلے 3 مہینے سے اس کا جب دل کرتا وہ انوشے کو کبھی مارنے لگتا، کبھی اسے کام کرواتا، اور وہ بیچاری صبر کے گھونٹ بھر کر چپ چاپ یہ سب کچھ سہتی آئی تھی.
وہ ابھی بھی سو رہی تھی جب شیراز نے گھر میں آتے ہی زور سے پاؤں مارا اور کہنے لگا، تجھے پتا نہیں شوہر گھر آ گیا، تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، اٹھ۔ انوشی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگی کہ آ گئے آپ کے لیے روٹی بناؤں یا پھر چائے پیئیں گے؟ اس کی بات سن کر شیراز نے اسے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگا کہ کچھ نہیں چاہیے مجھے، تو مجھے بتا جو دوائیاں تجھے لا کر دی تھی وہ کھا رہی ہے نا؟ انوشی نے ہڑبڑا کر فوراً الماری سے وہ ساری دوائیں نکال کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ دوائیاں ہیں کس چیز کی جو وہ اسے کھلا رہا تھا۔ جب بھی وہ پوچھتی کہ شیراز یہ دوائیاں کس لیے ہیں تو وہ یہی کہتا کہ یہ بڑی خاص ہے، اسے کھانے کے بعد تم نوٹوں کی بارش کر سکو گی۔ جب سے انوشا نے وہ دوا لینا شروع کی تھی اس سے اپنے آپ میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوتی تھی، اسے بھوک پہلے سے زیادہ لگنے لگی تھی، اس کا جی چاہتا کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہے، اسے اپنا فگر بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ باقی جسم تو ویسے کا ویسا ہی تھا مگر کافی بڑھ چکا تھا، اور 2 دن سے تو بڑی عجیب بات ہوئی تھی، اسے اپنی قمیض گیلی گیلی محسوس ہوتی۔ شیراز کو بتاتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی کہ نہ جانے شیراز کیا سمجھے، مگر وہ دوا دکھا کر جب اس نے شیراز کو بتایا کہ دوا کھانے سے میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے تو شیراز کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، فوراً اپنی مسکراہٹ سمیٹ کر کہنے لگا کہ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں، تم اب اس قابل ہو چکے ہو کہ ایک بچے کو پال سکو، اس کی پرورش کر سکو۔ بھولی بھالی انوشی فوراً مسکرا کر کہنے لگی کہ کیا مطلب، میں ماں بننے والی ہوں؟ تبھی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اب میری گود میں بھی بچہ آئے گا؟ وہ جس طرح چہک کر بولی تھی، شیراز فوراً ہنس کر کہنے لگا کہ ہاں بچہ تو آئے گا مگر تمہارا نہیں، بڑے صاحب لوگوں کا۔ میں تمہیں بڑے سے گھر میں چھوڑ کر آؤں گا اور وہاں تم نے ایک بچے کو فیڈ کروانا ہوگا، اس کے ہمیں 5 لاکھ ملیں گے اور تم 1.5-2 سال تک اسی گھر میں رہو گی، بیچ بیچ میں تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گا، سمجھی؟ شیراز جس انداز میں بولا تھا انوشا تو سٹپٹا چکی تھی، فوراً رونے لگی، کہنے لگی کہ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر ایک بار پھر اس کے انکار پر شیراز نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے بھی اس کے مارنے پیٹنے کے نشان اس کی گردن، بازو پر، چہرے پر نیل کی صورتوں میں موجود تھے، مجبوراً انوشے کو ماننا ہی پڑا تھا۔ ساجد سے بات کر کے وہ اپنی بیوی کو لے کر ازلان کے گھر پہنچ چکا تھا۔ ازلان ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھا اپنے بچے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا جب ساجد اور شیراز کے ہمراہ انوشا اندر داخل ہوئی تھی۔ ازلان نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو ایک پل کو اس کی آنکھیں وہیں پر اٹک چکی تھیں۔ یہ تو 17-18 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا تو ساجد ان کا تعارف کروانے لگا کہ یہ ہے وہ لڑکی جو آپ کے بچے کو آج سے پالے گی، اس کی حاجت کو پورا کرے گی۔ مگر وہ ایک نظر انوشے کو دیکھنے لگا، انوشے کا وجود تو کانپ چکا تھا، جن کھوجتی نظروں سے ازلان اسے دیکھ رہا تھا وہ اپنے گرد چادر مزید سخت کرنے لگی۔ وہ شیراز کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا واقعی یہ لڑکی میرے بیٹے کے لیے پرفیکٹ ہے؟ یہ اس کا خیال رکھ پائے گی، اس کی بھوک مٹا پائے گی؟ یہ تو کافی دبلی پتلی سی ہے۔ مگر شیراز کہنے لگا کہ نہیں نہیں صاحب جی، یہ آپ کے بیٹے کا بالکل اپنی اولاد جیسا دھیان رکھے گی، بس آپ مجھے وہ بتائی ہوئی رقم دے دیجئے۔ تھا تو وہ لالچی، ازلان نے اسے چیک پکڑایا۔ بچہ جس قدر رو رہا تھا ایک پل کو سب کچھ بھول کر انوشے نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ اسے اس وقت ایک ماں کے لمس کی ضرورت تھی۔ وہ اس بچے کو اپنی گود میں لٹائے کمرے میں لے جا چکی تھی اور پھر اسے فیڈ کروانے لگی۔ وہ بچہ بالکل خاموش ہو چکا تھا اور کچھ دیر بعد ہی فیڈ کرتے کرتے سو چکا تھا۔ ایک ممتا کا احساس تھا جو اس کے دل میں جاگا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی بچے کو یوں اٹھایا نہیں تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جب تک ایک عورت حاملہ نہ ہو وہ فیڈ کروا ہی نہیں سکتی۔ یہ تو دوائیوں کا اثر تھا کہ اس کا جسم ایک بچے کو فیڈ کروانے کے قابل ہو چکا تھا، اور وہ نادان سمجھ رہی تھی کہ بغیر بچے کے بھی ایک عورت اس حالت میں آ سکتی ہے۔ ازلان نے جب اپنے بچے کو پرسکون سوتا دیکھا تو وہ بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ اس بچے کو بیڈ پر لٹا کر جیسے ہی انوشے اٹھی تو شیراز جا چکا تھا۔ اس کے دل میں ٹیس سے اٹھی تھی۔ آج تک اسے اپنے شوہر سے محبت تو نہیں ملی تھی، لیکن بھلا پیسوں کو دیکھ کر وہ ایسے بغیر اپنی بیوی سے ملے کیسے جا سکتا تھا؟
وہ ابھی دروازے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ جب ازلان وہاں پر آیا تھا۔ ازلان جیسے پرکشش وجیح، اس شخص کو دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا سی گئی تھی۔ ایک نظر ازلان نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، پھر اسے سمجھانے لگا کہ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، تمہیں یہاں پر کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں آئے گی، تمہیں سب کچھ ملے گا، پھل، فروٹ، گوشت، قیمہ، جو کہو گی سب، لیکن بس میرے بچے کو بالکل ایک ماں جیسی محبت ملنی چاہیے۔ وہ جی صاحب جی کہہ کر سر ہلا رہی تھی اور اپنے آدھے چہرے کو ڈھک رکھا تھا، مگر اتنا تو ازلان جان ہی چکا تھا کہ یہ جو کوئی بھی تھی بے حد خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ جب موئز ایک بار پھر سے رونے لگا۔ وہ دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگائے فیڈ کروانے لگی، مگر ہر 10 منٹ بعد ایک بار پھر موئز جا کر رونے لگتا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر دھیرے دھیرے یہ بات انوشا کو بھی چڑچڑا سا کرنے لگی تھی۔ وہ ہر 10 منٹ بعد اسے دودھ پلا رہی تھی اور وہ پی کر سو بھی جاتا، لیکن نہ جانے کیسے اسے پھر سے بھوک لگنے لگتی تھی۔ رات کو بھی اٹھ کر رونے لگتا۔ اس رات بھی وہ گیسٹ روم میں سو رہی تھی جب رات کے 1 بجے موئز رونے لگا۔ اس سے پہلے تو رات کو وہ نہیں روتا تھا۔ فوراً ازلان اٹھا اور بچے کو لے کر روم میں چلا آیا۔ دھڑلے سے ہی اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے اپنی چادر کو ایک طرف رکھے وہ سو رہی تھی۔ بال کھلے تھے، گلا تھوڑا ڈیپ تھا جو کہاں سے کہاں جا رہا تھا۔ اس کی قمیض کمر سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے ترتیب سی اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سو رہی تھی جب ازلان اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ایک پل کو تو اس کے وجود کی رعنائیاں دیکھ کر وہ اسے دیکھتا ہی رہ چکا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر انوشا بھی ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹنے لگی۔ ازلان غصے سے کہنے لگا کہ جلدی سے اسے فیڈ کراؤ، اسے بھوک لگی ہے، پتہ نہیں تم کیسے اسے فیڈ کرواتی ہو جو یہ بار بار بھوکا ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اسے اپنی گود میں تو لٹا چکی تھی اور ازلان سے کہنے لگی کہ آپ جائیں یہاں سے، میں آپ کے سامنے تو اسے فیڈ نہیں کروا سکتی۔ ازلان کچھ سمجھتا فوراً وہاں سے باہر جا چکا تھا اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ اٹھو، آج کے بعد تم یہاں پر نہیں سوگی بلکہ میرے کمرے میں سوگی۔ یہ سن کر انوشا کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کے کمرے میں کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ تم میرے کمرے میں صوفے پر ہی سوگی، رات کو کبھی بھی موئز کو بھوک لگ سکتی ہے، میں بار بار اسے اٹھا کر تمہارے کمرے میں نہیں لا سکتا۔ انوشا فوراً کہنے لگی تو ٹھیک ہے، یہاں پر میرے پاس سلا دیں اسے، رات میرے پاس سوئے گا، جب اسے میری ضرورت ہوگی میں اسے فیڈ کروا دوں گی۔ مگر ازلان ماتھے پر بل ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بھولو مت، مالک میں ہوں تم نہیں، سمجھے؟ چپ چاپ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ۔ مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً ہی صحیح اس کمرے میں جا چکی تھی اور صوفے پر ایک طرف لیٹ کے وہ اپنی طرف سے اس بچے کی بھوک مٹانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر شاید دوائیوں کا اثر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنا سب کچھ کھانے کے باوجود اس بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ سارا دن موئز کو فیڈ کروا کر اس کی اپنی بھوک دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے بھی کھانا کھایا تھا، لیکن اب پھر فریج سے کھانا نکال کر گرم کر کے کھا رہی تھی کہ جب ازلان کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ کہاں ہو تم؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ موئز رو رہا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا چاہے تمہیں موت کا فرشتہ بھی نظر آ جائے پھر بھی جب موئز کو بھوک لگے تو تم واپس پلٹ کر آؤ گی، اسے فیڈ کرواؤ گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح گرجدار انداز میں بولا تو فوراً کھانا وہیں چھوڑ کر تیز تیز نکلتی وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ یہاں اس نے دروازہ کھولا تھا اور دوسری جانب سے ازلان نے بھی دروازہ کھولا تھا۔ انوشا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر سیدھا ازلان پر گری تھی۔ ازلان بھی اس وقت بے خبر کھڑا تھا کہ دوسری جانب سے یہ آفت بھی وارد ہو سکتی ہے۔ وہ نیچے گر چکا تھا اور انوشا اس کے اوپر تھی۔ انوشا اس انداز میں گری تھی کہ اس کے لب جا کر ازلان کے لبوں سے ٹکرائے تھے۔ ایک کرنٹ تھا جو دونوں کے وجود میں گزرا تھا۔ اپنی کمر پر ازلان کی گرفت محسوس کر کے انوشا کی تو رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو غصے سے بھری ازلان کی آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ ہوا کے گھوڑوں پر سوار رہتی ہو تم؟ قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا تم اتنی غیر ذمہ دار ہو تو میں تمہیں رکھتا ہی نہیں۔ وہ غصے سے بولا تو فوراً انوشا اس کے اوپر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور بیڈ پر لیٹے ہوئے موئز کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کہنے لگی کہ کھانا کھا رہی تھی میں بھی انسان ہوں، کوئی دودھ پلانے والی مشین نہیں ہوں جسے بس آپ کے بیٹے کا پیٹ بھرنا آتا ہے۔ صبح سے پیٹ بھر کر کچھ کھایا نہیں ہے اور آپ کا بیٹا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔
وہ ایک بار پھر اسے اپنی چادر میں چھپائے فیڈ کروانے لگی تھی اور ساتھ روئے بھی جا رہی تھی۔ ازلان کو ایک پل کو اس معصوم لڑکی پر ترس آیا تھا۔ یہ تو وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بار بار اس کا بچہ بھوکا ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے دیکھ کر ازلان کو کچھ ہوا۔ کہنے لگا کہ اچھا اب رونا بند کرو، بلا وجہ ٹسے بہانے والی لڑکیاں مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ خود ہی کچن میں گیا اور وہاں سے پلیٹ میں ابلا ہوا قیمہ لے کر واپس کمرے میں آیا تھا۔ ایک بار پھر موئز انوشے کا ہاتھ پکڑے سو چکا تھا۔ اگر وہ ہاتھ ہٹاتی تو ایک بار پھر وہ گلا پھاڑ کر رونے لگتا۔ ازلان اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے چمچ سے قیمہ اسے کھلانے لگا۔ وہ پہلے تو تھوڑا ہچکچائی مگر چپ چاپ پھر کھانے لگی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے چہرے میں جیسے کھونے سا لگا تھا۔ اس کے اناری لبوں کو دیکھ کر بار بار ازلان کی نظریں اس کے لبوں پر ٹک رہی تھیں، مگر جلدی سے اسے کھانا ختم کروا کر وہاں سے اٹھ چکا تھا اور وہ بھی موئز کو اپنے پاس لٹائے گہری نیند میں سو چکی تھی۔ ازلان اس شام جب گھر واپس لوٹا تو موئز کی رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں پر موئز تو رو ہی رہا تھا، مگر ساتھ اسے گود میں لیٹائے انوشے بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ کیا تم سے میرا بچہ سنبھالا نہیں جا رہا؟ کیسی عورت ہو تم؟ یہاں پر میں تمہیں اپنی مخملی بستر اور ایئر کنڈیشنر کی ہوا کھلانے کے لیے تو نہیں لے کر آیا، اپنے بچے کے لیے لے کر آیا تھا جو دن بدن مزید کمزور اور بیمار پڑتا جا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کیا کروں، بتائیں مجھے، میں تھک جاتی ہوں، میرے جسم کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، مگر یہ کسی خون خوار درندے کا بچہ معلوم ہوتا ہے جس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ مجھے تو لگتا ہے اس پر جن بھوت چمٹ گئے ہیں، یہ تو میرا خون چوس جائے گا، مجھ سے نہیں پالا جاتا یہ۔ وہ روتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی، کہنے لگی کہ سنبھالے اپنے بچے کو، جس کو دیکھو جب دیکھو مجھے ڈانٹتا رہتا ہے، اب بتائیں میں کیسے پالوں اس بچے کو، میں تو خود پاگل ہو چکی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بیڈ سے اتری تھی جب ازلان اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ مت بھولو 1.5 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے تم نے، اگر تم اب بھی چھوڑ کر گئی تو وہ سارے پیسے دگنے واپس کرنے پڑیں گے جو تمہارا شوہر لے چکا ہے، سمجھی؟ اگر بچہ پال نہیں سکتی تھی تو کس نے کہا تھا حامی بھرو؟ تمہاری وجہ سے میرا بچہ بیمار ہو رہا ہے، میرے ساتھ اب اسے لے کر ہاسپٹل چلو، تمہیں تو پھر میں بعد میں آ کر نمٹتا ہوں۔ وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹ کر اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جا رہا تھا۔ جب چائلڈ اسپیشلسٹ نے بچے کے ٹیسٹ کیے، چیک اپ کیا تو جو خبر اس نے سنائی ازلان کے لیے شوق تھی۔ سن کر تو انوشا بھی گھبرا چکی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دھیرے دھیرے زہر ہے جو اس بچے کے جسم میں اتر رہا ہے۔ غصے سے ازلان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا، اسے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ لڑکی میرے بچے کی جان کے پیچھے تو نہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ فوراً اسے وہ دودھ چھڑوا دیجیے جو اسے پلایا جا رہا ہے۔ اس بار اس نے کچھ ایسا دودھ لکھ کر دیا تھا اور خود بنا کر اس کو پلایا تھا جسے پینے کے بعد وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے تو انوشا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر کے وہ گھر پہنچا، سب سے پہلے تو اس نے موئز کو سونے کے لیے لٹایا اور پھر انوشے کو بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے کر آیا اور دیوار سے پن اپ کرنے کے بعد کہنے لگا، بتاؤ کیا کر رہی تھی تم میرے بچے کے ساتھ؟ تم اسے اپنا دودھ پلا رہی تھی نا، پھر میرے بچے کی طبیعت اتنی کیسے خراب ہو گئی؟ ابھی بھی مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، تمہیں اور تمہارے اس شوہر کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ انوشے رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی کہ ہاں مار دیجئے مجھے، میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ یہی کیا تھا، آپ بھی میرے ساتھ یہی کریں، یہ سارے مرد ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا یہ سب کچھ کیا ہے، میرا تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، شیراز نے تو بس مجھے دوائی لا کر دی تھی کہ یہ کھاتی رہو، اسے کھانے سے تم بچے کو فیڈ کروانے کے قابل ہو جاؤ گی، تو پھر وہ مجھے بڑے شہر لے کر جائے گا اور وہاں پر امیروں کے بچوں کو فیڈ کروانے کے لیے میرا استعمال کرے گا۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ کہہ رہی تھی اور ازلان سب کچھ سن رہا تھا۔ شوق انداز میں کہنے لگا کہ کیا مطلب، تم ماں ہی نہیں بنی، تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ میرا کوئی بچہ نہیں، میرا تو شوہر بھی میرے قریب نہیں آیا۔ وہ اپنے بھولے پن میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح بتلا چکی تھی اور ازلان اس کے منہ سے حقیقت سن کر الٹا اس لڑکی پر رحم کھانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، اس پاگل نفسیاتی انسان نے میرے بچے کی زندگی داؤ پر لگا دی، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
فوراً شیراز کے خلاف رپورٹ درج کروا کے وہ شیراز کو پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ انوشا کو ویسے بھی اس سے خاص سروکار نہیں تھا، مگر اس کے بعد صرف اس نے خود موئز کو فیڈ نہیں کروایا تھا بلکہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا خیال رکھتی تھی، اسے ڈبے کا دودھ پلاتی اور ایک ماں کی طرح اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ دھیرے دھیرے موئز بھی اس کے لمس سے آشنا ہو چکا تھا۔ اگر انوشا کی جگہ کوئی اور اٹھاتا تو وہ رونے لگتا، یہاں تک کہ اب تو ازلان کی گود میں بھی وہ سکون نہیں پاتا تھا جو سکون انوشا کی گود میں اسے ملتا تھا۔ ازلان کا دل دھیرے دھیرے انوشا کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ وہ جس طرح اس کے بچے کا خیال رکھتی، اسے راتوں کو اٹھ کر فیڈ کرواتی، اگر کبھی اسے بخار ہو جاتا تو ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی، یہ سب دیکھ کر ازلان کے دل میں اس کے لیے ایک جگہ بن چکی تھی۔ ازلان نے اسے کہا تھا کہ کب تک تم اپنی زندگی شیراز جیسے انسان کے ساتھ برباد کرو گی؟ بہتر ہے کہ تم اس سے طلاق لے لو، وہ 5 لاکھ جو میں نے اسے دیے تھے وہ میں تمہیں دوں گا۔ یہ سن کر انوشا پھر مان چکی تھی، شیراز کا کیس تو ویسے ہی عدالت میں چل رہا تھا، اس لیے پیپرز پر سائن کروا کر انوشا کی جان بھی شیراز جیسے شخص سے چھوٹ چکی تھی۔ کچھ عرصے کا بھی علاج چلا تھا جس کے بعد وہ دوبارہ سے نارمل حالت میں آ چکی تھی۔ ایک شام آفس سے جلدی ازلان گھر آ چکا تھا۔ پورے گھر میں اسے کہیں بھی موئز نظر نہیں آیا تھا، ورنہ جس طرح سے وہ اس سے آشنا ہو چکا تھا، اپنے بابا کی گاڑی کی آواز سن کر ہی وہ خوشی سے چہکنے لگتا تھا، اور جب تک اپنے باپ کی گود میں نہ آ جاتا تب تک اسے سکون نہ آتا۔ لیکن آج تو پورے گھر میں ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ موئز کو آواز دینے لگا، موئز بیبی کہاں ہو آپ؟ آج بابا سے نہیں ملو گے؟ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا مگر وہاں بھی انوشا موجود نہیں تھی۔ تبھی ایک جانب اسے کھلکھلا کر ہنسنے کی آوازیں آئی تھیں، وہ انوشا کی آواز تھی۔ وہ چلتا ہوا موئز کے کمرے میں آیا اور جہاں واش روم سے اسے انوشا اور موئز کے کھلکھلا کر ہنسنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی، خود بے ساختہ واش روم کی طرف آیا اور جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھنے کے بعد اس کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا تھا، کیونکہ سامنے چھوٹے سے بیبی باتھ ٹب میں موئز بیٹھا نہا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو جھٹک کر پانی انوشا پر گرا رہا تھا اور انوشا کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، اس کے وجود سے کپڑے چپک کر اس کی رانائیوں کو مزید واضح کر رہے تھے۔ ازلان کی نظر انوشا پر ٹک چکی تھی، تبھی خود پر پڑی نظروں کو محسوس کر کے جیسے ہی انوشا نے سامنے دیکھا تو ازلان کو کھڑا دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دوپٹہ باہر بیڈ پر پڑا ہوا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ سر آپ، وہ اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اندر چلا آیا، مزید اپنے جذبات پر قابو پانا اب ازلان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے چند ماہ پہلے اس کا پیچھا شیراز سے چھڑوا لیا تھا۔ اس کے قریب آ کر وہ اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ آج سے پہلے یہ لمس انوشا نے محسوس نہیں کیا تھا، وہ تو مرد کا لمس کیا ہوتا ہے اس سے بھی انجان تھی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر اس کے کان کے قریب آیا، وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، چھوڑے مجھے شرم آ رہی ہے، دور ہٹے مجھ سے۔ کپ کپاتے ہوئے انداز میں وہ یہ سب کچھ کہہ رہی تھی جب ازلان نے خمار آلود لہجے میں کہا تھا کہ انوشا کیا میری لائف بنو گی؟ اور موئز کی مما یہ سن کر ایک جھرجھری سی تھی جو انوشا کے وجود میں دوڑ چکی تھی۔ شرما کر فوراً وہ وہاں سے باہر نکل آئی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ شاید ازلان اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے دیکھ کر اسے اپنے جذبات میں ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی ازلان سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے شرمانے کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہے۔ عدت تو اس کی پہلے ہی پوری ہو چکی تھی، اس لیے آنے والے جمعے کو ہی انوشا اور ازلان کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ سجی سمری دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی جب موئز بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، کبھی اس کی چوڑیوں کو کھنکھناتا اور مسکراتا تو کبھی اس کے دوپٹے کو کھینچ کر وہ بڑے پیار سے بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کبھی بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، تبھی کمرے میں ملازمہ آئی تھی جس نے سائڈ ٹیبل پر 2 دودھ کے گلاس رکھے اور پھر موئز کو سلانے کے لیے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ازلان کمرے میں آ چکا تھا۔ ازلان کو آتا دیکھ کر وہ گھونگھٹ میں خود کو چھپا چکی تھی۔ مسکراتا ہوا ازلان اس کے پاس آ کر بیٹھا اور پیار سے گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ اس وقت دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جذبات ازلان کے بھی بھڑکنے لگے تو اس نے اس کے کومل ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھ کر کہنے لگا، تم جیسی بھی ہو، جس طرح بھی میری زندگی میں آئی ہو، میں خود نہیں جانتا کب تم میرے دل تک پہنچ گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بہت خوش رکھوں گا، بس تم اسی طرح میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میرا خیال رکھنا۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بچپن، تمہارا یہ شوق انداز میں کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے جو دکھ تکلیفیں سہی ہیں وہ دوبارہ کبھی بھی تمہاری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ وہ اپنے ہاتھ ازلان کے ہاتھوں میں دیے مسکرا رہی تھی۔ پھر شرارت بھرے انداز میں ازلان اس سے کہنے لگا کہ تم آج کی رات کے لیے تیار تو ہو نا؟ جھٹ سے دودھ کا گلاس وہ خود پیتی اور دوسرا ازلان کو دے کر کہنے لگی، لو بھلا تیار کیا ہونا تھا، جو تھوڑی تیار ہوں اب، اور کس بات کے لیے تیار ہونا ہے؟ کپڑے اتار کر سادہ سا سوٹ پہن کر سونا ہی تو ہے۔ اس کی اس بات پر وہ کہنے لگا کہ کس نے کہا سونا ہے؟ آج کی رات سونے کے لیے تھوڑی ہے، آج کی رات تو انجوائے کے، ایک دوسرے پر اپنا آپ مار دینے کے لیے ہے۔ وہ جس انداز میں بات کر رہا تھا، گلاس ایک طرف رکھتا اسے قریب کر گیا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے بال کھولے تھے اور اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ پہلی بار کسی مرد کے لمس کو محسوس کر کے انوشے کا انگ انگ مہک رہا تھا۔ وہ گھبرا چکی تھی، مگر ازلان اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب تر کرنے لگا۔ ہر پردے سے وہ اسے آزاد کر چکا تھا اور اپنی شدتیں اس کے وجود پر اتارنے لگا۔ وہ جو پہلے تو گھبرا رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے ازلان کی محبت کے آگے بے بس ہو کر وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی ازلان کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی سچ میں انچھوئی ہوئی تھی اور وہ پہلا مرد تھا جو اس لڑکی کو اپنا بنا رہا تھا۔ اس کے بعد تو اسے اس لڑکی پر مزید پیار آنے لگا۔ ساری رات وہ ایک دوسرے پر محبت نچھاور کرتے رہے اور پھر وہ یوں ہی اس کی باہوں میں سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ازلان کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ جب بستر کی چادر کا رنگ دیکھ کر وہ گھبرا گئی، گھبرا کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں مرنے تو نہیں والی؟ اس کی بات سن کر ازلان ہنسا تھا، پیار سے ایک چپت اس کے سر پر مار کر کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی بھی بچی نہیں ہو تم جو معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ مگر وہ بھولی سی شکل بنا کر کہنے لگی کہ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بڑے پیار سے اس بارے میں بتانے لگا اور وہ شرما کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ چند ماہ بعد ہی وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ ماں بننے کا احساس کیا ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ازلان اور انوشے کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا، مگر اپنی اولاد ہو جانے کے باوجود اس نے معیز کو وہی درجہ دے رکھا تھا جو اس کا پہلے تھا۔ معیز بھی اس بات سے انجان تھا کہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ وہ دونوں بچوں کو بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرتی اور یوں ہی ان کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔